پھر اگلی بات کریں، لفظ غیر مقلد پہ بات چلی تھی تو ہم نے پالن حقانی کا جو ہے نا حوالہ پیش کیا تھا کہ پالن حقانی صاحب، یہ میں نے شریعت یا جہالت پیش کری تھی کہ یہ شریعت پہ یا جہالت پہ. جواب آیا بھائی جواب آیا؟ آپ نے جواب سنا؟ نہیں. بس کہا کہ وہ پڑھ لو، وہ میں پڑھوں گا. پڑھی تو ہم نے دی تو پڑھتا نا. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہابی بدعتی گمراہ کافر غیر مقلد وغیرہ وغیرہ کہتے پھرتے ہیں، یعنی کہ نفس پرست لوگ، گمراہ قسم کے لوگ، فتنہ پرور لوگ. یہ کہہ رہا امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو بچائے اللہ تعالیٰ ان کے شر سے. تو جواب دیا تو نے. تو بتا یہ گالی کون دیتا ہے غیر مقلد کی؟ یہ گالی دیتے ہیں. کون دیتا ہے؟ یہ گمراہ لوگوں کا کام ہے. جواب دیا نہیں دیا؟ نفس پرست لوگوں کا کام ہے. کہہ رہا پڑھ لو. ہم اچھا تو جواب دے گا نہیں اور ہم دوبارہ اس کو پڑھیں گے. وہ عقل کے، وہ کہتے ہیں ہوش کے ناخن لے، کوئی عقل سے کام لے. قرضے اتارے نہیں. ہاں پھر شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی جو ہے نا اس نے ویڈیو جو ہے نا وہ پیش کری. آپ یقین کریں اس میں اتنی خیانت کری، ایک لفظ چلا دیا کہ یہ غیر مقلد گالی کے زمرے میں کہہ رہے ہیں. شروع میں بتلا رہے ہیں اس بات کو کہ بھائی جو یہ کہتے ہیں وہ گالی ہوتا ہے. دیوبندی جو کہتے ہیں. غیر مقلد اور اہل حدیث میں کیا فرق ہے؟ یہ بہترین سوال ہے. غیر مقلد کا مطلب ہے تقلید نہ کرنے والا، یہ لفظی ترجمہ ہے. اہل حدیث کا مطلب ہے حدیث والا، یہ لفظی ترجمہ ہے. یہ جو حدیث پر عمل کرنے والے تھے، ان لوگوں کا منہج کیا تھا؟ یہ کس طرح عمل کرتے تھے؟ بھائی یہ لوگ قرآن کو مانتے تھے، حدیث کو مانتے تھے، اجماع کو مانتے تھے. یہ سلف صالحین کے فہم پر، کتاب و سنت پر عمل کرتے تھے. یہ اپنی مرضی کے مطابق قرآن حدیث پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ جو صحابہ تابعین سلف صالحین سے ثابت ہوتا. تو اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو قرآن حدیث پر اجماع کو حجت سمجھتا ہے اور قرآن حدیث پر سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں عمل کرتا ہے، اور اسی طرح سارے صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے، صحابہ کرام کی گستاخی نہیں کرتا. جتنے بھی سکہ تابعین تھے اور تبع تابعین تھے جو سکہ تھے قابل اعتماد، ان سے محبت کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، کسی کی گستاخی نہیں کرتا. سلف صالحین کے منہج اور فہم پر ہے. اور باقی بھی جو باتیں، مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہے، وہ ساری صفات ان کو کما یلیق بشان ہی کما یلیق بجلالی مانتا ہے، وہ اہل حدیث ہے. اہل حدیث علیحدہ چیز اور غیر مقلد علیحدہ. اور یہ لوگ جو ہے یہ ہمیں غصے سے گالیاں دیتے ہوئے غیر مقلد کہتے ہیں اہل حدیث کو. یہ جو مخالفین ہیں نا یہ اس طرح کرتے ہیں. اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا علی کل شیء قدیر. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو کس طرح ذلیل کیا. یہ ہمارے لیے یہ غلط لفظ استعمال کرتے تھے، یہ لفظ انہوں نے اپنے اماموں کے بارے میں استعمال کیا، غیر مقلد کا لفظ. در مختار کی شرح تحتاوی میرے پاس موجود ہے، اس میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، تحتاوی نے لکھا ہے کانو غیر مقلدین، یہ سارے غیر مقلد تھے. اور اسی طرح مجالس حکیم الامت میں تھانوی کا یہ قول موجود ہے. انہوں نے کہا تھا امام ابو حنیفہ کا غیر مقلد ہونا یقینی ہے. تو بھائیو غیر مقلد علیحدہ چیز ہے. اہل حدیث وہ ہیں جو تقلید کے بغیر کتاب و سنت پر سلف کے صالحین کے منہج کی روشنی میں عمل کرتے ہیں. انہوں نے کہا لفظ غیر مقلد تو یہ تو ہر کسی پہ بولا جا سکتا ہے، یعنی کہ تقلید نہ کرنے والے پہ. اب ضروری تھوڑی وہ اہل حدیث ہو، سمجھ رہے ہیں آپ. لیکن جو تم کہتے ہو وہ گالی کے زمرے میں کہتے ہو. پھر آگے اس نے عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہا، میں اس کے حوالے سے جواب دوں گا. اس نے یہ حوالہ مقالات دکھا کے، یہ مقالات ہے، مقالات کی جلد 4 ہے، صفحہ 534 ہے. اس کے حوالے سے اس نے کہا غیر مقلد کی گالی دیتے ہوئے شیخ زبیر کہتے ہیں کہ غیر مقلد کی گالی دیتے ہیں. یہ اس نے حوالہ دکھایا تھا. اچھا شیخ زبیر کی اب یہ بھی بات پڑھ لیتا. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ مقالات کی جلد 5 ہے، صفحہ 54 ہے. کہتے ہیں عرض ہے کہ ہم مسلمین ہیں اور اہل حدیث و اہل سنت ہمارا پسندیدہ لقب و صفاتی نام ہے، لہذا ہمیں غیر مقلدین کے ناپسندیدہ تنابس بالالقاب سے موسوم کرنا باطل ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تنابس بالالقاب ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے موسوم کرنا ہمیں باطل ہے، یعنی باطل ہے یہ. تو یہ تو نے کیوں کھا گیا پی گیا اس کو؟ یعنی کہ وہ یہی بات بتلانا چاہ رہے ہیں شیخ زبیر کہ ہمارا نام اہل حدیث کیوں نہیں کہتے ہو؟ وہی غیر مقلد کرتا رہتا ہے، چڑ کی وجہ سے کہتے ہیں. تو میں نے بھی ثابت کیا نا یہ نفس پرستوں کا کام ہے غیر مقلد کہنا. دیتا جواب